تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبے میں سنونے کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے پیغمبر اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کی مرضی کی باتیں بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا انسانوں کے بیچ میں واسطہ ہوا کرتا تھا۔ نبیوں کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات رب العالمین نے کتابیں بھی نازل کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا صحیفہ دے دیا ہو اور اس کے ساتھ میں رسول نہ بھیجا ہو، یا اس کو بتانے سمجھانے کے لیے نبی کو نہ مقرر کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کے لیے یا تو کتاب آئی ہے اور اس کے ساتھ رسول۔ کتاب اصل ہوتی ہے، رسول اس کتاب کو عملی طور سے واضح کرتے ہیں، اس کی پوشیدہ چیزوں کو اور اس کی جو مجمل ہوتی ہیں ان کی چیزوں کی تفصیل کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہی کام رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں، قرآن کو جمع اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کو پڑھوایا بھی رب نے، اور معنی اور مفاہیم اور مطالب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کرایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نزول کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کتاب کے نزول کی، اور کتاب کے بیان کی وضاحت کی نسبت رسول کی طرف کی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، کتاب کو، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ اے نبی آپ ان کے سامنے بیان کر دیں۔ حالانکہ بیان کرنے کی ذمہ داری خود رب نے اپنے ذمہ لی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو جمع کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اکٹھا کرانے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے پڑھوانا، جب ہم پڑھ لیں اس کے بعد آپ پڑھا کریں، اور پھر اس کو بیان کرنا بھی یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے بیان کی بھی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں نسبت نبی کی طرف کی، اور نبی بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بیان نبی کی طرف سے ہوگا، جو وضاحت نبی کی طرف سے ہوگی، جو شرح و تفصیل نبی کی طرف سے ہوگی، وہ نبی کی اپنی خود نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہہ دیا اس کتاب کو بیان کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور نبی اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور سمجھایا ہے، اس کی روشنی میں آپ کریے۔ اتنی گفتگو کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے۔ رسول کو کبھی
مدعی نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب کو پیش کر رہا ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے، بلکہ وہ نقل کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری کے بعد سے ہی، پہلی صدی ہجرت تک فتنہ انکار حدیث کے سلسلے میں چیزیں نہیں آئیں امت کے سامنے۔ صحابہ کرام قرآن کو بھی، قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی ویسے ہی حجت مانا کرتے تھے، پیارے رسول کی وضاحت کو بھی ویسے ہی ایمان کی سلامتی اور اعمال کے لیے حجت مانا کرتے تھے، دلیل کے طور پر مانا کرتے تھے، اور اس کی تابعداری، فرما برداری کو لازم و ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن دوسری صدی ہجری میں معتزلہ کا وجود میں آئے، معتزلہ اور خارج نکلے۔ یہ دو گروہ سب سے پہلے دوسری ہجری میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا۔ معتزلہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہی حدیث لیں گے جو ہماری عقل کے مطابق صحیح اترے گی، جو حدیث عقل سے ٹکرائے گی اس کو نہیں لیں گے۔ خوارج نے یہ کہا کہ حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جو چیز قرآن میں ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے انہوں نے رجم، زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رجم کی وہ حد کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے صرف ہمارے لیے وہی ہے، اتنا ہی ہم مانیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، سن دوسری ہجری صدی کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ دو فرقے پیدا ہوئے جس میں حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا تاکہ حدیث کا انکار کر کے قرآن مجید کی اپنی منمانی تعویلات کی جائیں اور اپنی خواہش کے مطابق اس کی آیتوں کو ڈھالا جا سکے اور اپنی خواہش کی پیروی کی جا سکے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری آرزوئیں، تمنائیں اور ساری توجہ اللہ کے دین کی طرف وہ کر دے گا، اس کی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی اب۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی خواہش پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا انکار کیا، کیونکہ حدیث قرآن مجید کی غلط تفسیر کرنے نہیں دے گی، اور انہوں نے اسی لیے حدیث کا انکار کر کے، آپ یہ دیکھیں تاریخی اعتبار سے سن دوسری صدی ہجری میں یہ دو گروہ پیدا ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ بہت جلد ختم ہو گئے، اسی وقت ختم ہو گئے، کیونکہ صحابہ اکرام کا، تابعین کا دور تھا، اس چیز پر بالکل توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس بات کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو، اے وہ لوگ جو اللہ کے دین میں داخل ہو چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیارے رسول کو اسوہ حسنہ قرار دیا، ایمان والو تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر اس مسلمان کے لیے جو بھی قیامت تک اللہ کے اس دین کے اندر داخل ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ آیات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، تابعین کا دور تھا، تو یہ فتنہ اس وقت دب گیا اور ختم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں یہ فتنہ 13ویں صدی ہجری میں پھر سے رونما ہوا، 11-12 سال کے بعد پھر سے یہ رونما ہوا۔ پہلی جگہ کیا تھی؟ عراق، فتنہ انکار حدیث کی، حدیث کے انکار کرنے والوں کی پہلی جگہ کیا تھی؟ عراق، اور دوسری جگہ ہمارا یہی ملک ہندوستان رہا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اس قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ 13ویں صدی ہجری یعنی 19ویں صدی عیسوی میں حدیث کا انکار ہمارے ملک کے اندر کرنے والے پیدا ہو گئے، اور ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے سر سید احمد خان کا ہے، دوسرا ان کے ساتھی چراغ علی، اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا ہے عبداللہ چکڑالوی، اس نے سب سے آگے بڑھ کر کے ساری توجہ قرآن پر کی اور کہا کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کی جو شکلیں پہلے موجود رہی ان شکلوں کو بھی تبدیل کر دیا، اور صرف اپنی منمانی
تعویلات اور اپنی خواہشات کو کے مطابق ایک نیا دین کھڑا کر کے رکھ دیا اور ایک نام اہل قرآن کے نام سے چلتا رہا۔ اس کے بعد میں اسلم جیراج پوری ایک شخص آیا، اس نے بھی کافی اس پر کام کیا، اور سب سے زیادہ اس کے بعد پرویز، غلام پرویز، اس نے کیا۔ ان لوگوں کا ماننا یہی تھا، مستشرقین میں بھی کچھ اس طریقے کے اعتراضات حدیث کے اوپر کیے گئے جس سے حدیث کی حجت کو کمزور کیا جا سکے اور مسلمانوں کو حدیث سے دور کر کے قرآن کی طرف لایا جائے، اور ہر شخص کو اس بات کی اجازت دے دی جائے جو شخص چاہے اپنی منمانی طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کرے، اب وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ یہ فتنہ اسی لیے اٹھا، خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی منمانی تعویلات کو کرنے کے لیے، اور کسی کے اپنی خواہشات دوسروں پر لادنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے علماء، ایسے متبحر علماء کی ہستیوں کو پیدا کیا جو اس فتنے کا خلاقمہ کرتے چلے آئے۔ لیکن ہمارے اس دور میں بھی حدیث کے انکار کے نام پر آپ دیکھیں گے لوگوں کی ذہنیت بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ایک بار میں انکار کر دیا ساری حدیثوں کو، ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے زمانے میں لوگوں کی بہت ساری بڑی تعداد ایسی ہے جو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نبی سے محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی کی حدیث اگر ان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس حدیث کو قبول کرنے سے پہلے وہ پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بگڑتی ہیں جب حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اب انکار حدیث کی، ایسا نہیں کہتا میں ساری حدیثوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن حدیث کے انکار کی الگ الگ وجوہات ہیں۔ کوئی اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی اپنے فرقے کو بچانے کے لیے حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی شخص اپنی ایسی ہستیوں سے جڑا ہوا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے اس لیے وہ انکار کرتا ہے۔ حدیث کو مجموعی طور سے انکار نہیں کرتے، حدیث کو لیتے بھی ہیں، لیکن اپنے مطلب کے مطابق حدیثوں کو لیتے ہیں۔ مسلک سے اگر حدیث ٹکرا جائے، امام سے اگر حدیث ٹکرا جائے تو پھر اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں، اس حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس حدیث کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا یہ حدیث کا انکار نہیں ہے؟ یہ طرز عمل اگر مسلمانوں کے اندر آ جائے کہ ایک طرف نبی کا فرمان ہو، دوسری طرف مسلک اور فرقہ ہو، اور بزرگ ہستیاں ہو، بزرگ ہستیوں کا لحاظ کیا جائے، امام اور مسلک کا لحاظ کیا جائے، اور حدیث رسول کا انکار کر دیا جائے اس وجہ سے کہ میرے مسلک کے اندر یا میرے فرقے کے یا میرے امام کے مطابق نہیں ہے، کیا یہ انکار حدیث نہیں ہے؟ اس قسم کا فتنہ آپ دیکھیں گے آج بھی بڑی تیزی کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ ایک ایسی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو لوگوں کی حدیث جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو کھل کر کے تو انکار نہیں کر سکتے، مسلک سے جب حدیث ٹکراتی ہے تو کھل کر کے تو انکار نہیں کرتے، لیکن اس قسم کی باتیں اپنی زبانوں سے بولتے ہیں جس سے انکار حدیث پوری طریقے سے لازم آتا ہے۔ جب حدیث لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ جھنجھلاتے ہیں کیونکہ ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، نام بہت اونچا ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔ تو کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں میاں حدیث کی بات کرتے ہیں آپ، حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی، حدیث 90 سال کے بعد لکھی گئی، اور حدیث تو لکھنے کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، حدیث لکھی گئی نہیں لکھی گئی نبی کے زمانے میں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب مسلک سے ٹکراتی ہے تو اس قسم کی باتیں ان کی زبانوں سے آ جاتی ہیں۔ حدیث کے خلاف جو بغض و نفرت ہے وہ نکل کے آتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیث اس لحاظ سے رکھتا ہوں کہ حدیث کو لکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک وقت تک کے لیے منع کیا تھا. مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تکتبوا عنی ومن کتب غیر القرآن فلیمحہ, میری باتیں نہ لکھا کرو, میری طرف سے سن کر کے باتیں نہ لکھا کرو, اور جس شخص نے لکھا ہے اس کو مٹا دو سوائے قرآن کے, قرآن مجید کو لکھا کرو. بڑی حکمت کے ساتھ پیارے رسول نے اس عمل کو انجام دیا ہے. آپ نے عمومی حکم دے دیا صحابہ کو کہ دیکھیں میری باتوں کو نہ لکھو تم لوگ, لیکن آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وحدثوا عنی, لیکن حدیث مجھ سے بیان کرتے رہو. کیا کہا آپ نے؟ لکھو نہیں, لیکن حدیثوں کو بیان کرتے رہو, ایک دوسرے کو بتاتے رہو, ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو, بات کو سنتے رہو اور آگے بڑھاتے رہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. وحدثوا عنی, اسی حدیث میں لکھنے کو منع کیا, حدیث بیان کرنے کو آپ نے حکم دیا, بیان کریے اس کو. کیوں آپ نے منع کیا؟ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ قرآن اور حدیث دونوں آپس میں مل نہ جائیں, خلط ملط نہ ہو جائیں, پھر اس کو چھانٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ایک اور حدیث دیکھیں, ابو داؤد کی سلسلہ صحیحہ کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا. صحیح حدیث ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو بھی سنتا تھا لکھ لیتا تھا. فنہتنی قریش, قریش نے مجھے اس سے روک دیا اور کہا تم اتکتب کل شیء, ہر چیز تم لکھ لیتے ہو. ورسول اللہ بشر یتکلم فی الرضا والغضب, اللہ کے نبی ایک انسان ہے, آپ کبھی خوشی میں گفتگو کرتے ہیں, کبھی غصے میں گفتگو کرتے ہیں, سب باتیں تم لکھ لیتے ہو نبی کی. تو کہتے ہیں فامسکت عن ذلک, میں رک گیا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا. لیکن فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میں کرتا تھا, قریش نے مجھے روکا اور میں رک گیا. یہ بات ہے اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ, عبداللہ لکھو, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, کیونکہ میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے, حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. اس بات کی شہادت خود رب العالمین نے دی ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا, وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ کو لکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اب آپ دیکھیں, عمومی حکم صحابہ کو یہی ہے کہ نہ لکھے, لیکن جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی آئی, آپ کی احادیث کی آئی, آپ نے کہا لکھو. اب ایک شخص کو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں, عمومی حکم آپ کا منع کر رہا ہے احتیاطاً ابتدا میں تاکہ قرآن غلط ملت نہ ہو جائے, اس کو چھانٹنا بڑا آسان ہے. لکھنے کا حکم آپ نے کیوں نہیں دیا, بیان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی بھی ایک مین وجہ ہے. دیکھیں, یہ بڑا پریکٹیکل چیز ہے. اس زمانے میں لوگوں کا حافظہ بڑا تیز تھا, عربی زبان کو وہ جانتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات ایک ایک گھنٹے 2-2 گھنٹے کے نہیں ہوتے تھے, مختصر گفتگو ہوتی تھی. الفاظ کو ایک ایک بار, 2-2 بار, 3-3 بار تک آپ دہرایا کرتے تھے. صحابہ اس کو یاد کرتے تھے. اس وقت حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا. اس کا ہم اپنی زندگیوں میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. حافظہ کیوں تھا؟ لکھنے کا رواج نہیں تھا, اس لیے حافظہ مضبوط تھا. حافظہ مضبوط اس لیے تھا کیونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا. آج آپ دیکھیں, کیلکولیٹر جب سے آیا ہے, اور خاص طور سے موبائلوں میں جب سے کیلکولیٹر آیا ہے, ٹیبلز اور پہاڑے سب بھول گئے لوگ. حافظے پر دماغ چلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے الٹرنیٹو آ گیا. اس الٹرنیٹو جو ہمیں آسان دکھ رہا ہے وہ مشکل چیز ہے یاد کرنا. اب یہ آسان چیزیں آ گئیں تو ہمیں ساری چیزیں, ہم حافظہ ہمارا ان سب چیزوں سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا, یاد کرنے کا تھا, اور یہی وجہ تھی بہت تیز حافظہ تھا. صحابہ کرام میں سے سینکڑوں حفاظ تھے قرآن مقدس کے اور احادیث کے.
یاد کرتے تھے. اس وقت لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مین ٹیکسٹ موجود ہے, اس کو لکھا جائے. جب یہ مکمل ہو جائے تو آگے اگر حدیث کو بھی لکھا جائے گا تو اس میں فرق آسانی سے ہو جائے گا. اور آگے آپ دیکھیں لکھنے کی ضرورت اسی وقت پڑی جب لکھنے کا رواج بڑھ گیا, اسی لیے وقت لگا. اور رہی بات اس کی کہ جو چیز لکھی ہوئی ہو اسی کو حجت مانا جائے گا دین کے اندر, اسی کو تسلیم کیا جائے گا. تو آپ کو بتائیں کہ قرآن مجید کی جو وحی تھی وہ لکھت میں تو نہیں آتی تھی, لکھت میں تو نہیں, وہ بھی زبانی آتی تھی. اللہ فرما رہا لا تحرک به لسانک لتعجل به, اپنی زبان کو تیزی سے آپ حرکت نہ دیں وحی کے نزول کے وقت جب آپ کے اوپر آ رہی ہو جلدی کرتے ہوئے. خود کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ, جب تک کہ آپ آسمان پہ چڑھ نہ جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب نہ لے آئے اور اس کو ہم پڑھ نہ لیں. اس کا مطلب قرآن کتاب کاغذ کی شکل میں نہیں آیا. کتاب تو قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن کاغذ کے اندر جو دفتی کے اندر ہوتا اس کا قرآن انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اگر ہم اس قرآن کو کتاب کی شکل میں کاغذ میں نازل کر دیتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اس کاغذ کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, پھر بھی یہ کافر کہتے یہ تو جادو ہے, کھلا ہوا جادو ہے, پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ نے فرمایا کتاب تو ہے قرآن مقدس نزول سے ہی, لیکن کتاب کاغذ میں نہیں آئی. لوگ کہتے ہیں حدیث کو بعد میں لکھا گیا. میرے بھائی, قرآن کی حفاظت جب انسانوں کے ذریعے ہو رہی ہے, حدیث کی بھی انسانوں کے ذریعے حفاظت کی گئی, قرآن کی حفاظت نہیں کی گئی حدیث کے ذریعے, انسانوں کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید زبانی آ رہا ہے, آپ لکھوا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے؟ نہیں لکھا. جب نبی نے قرآن نہیں لکھا, صحابہ نے قرآن کو لکھا بھی اور صحابہ نے قرآن کو جمع بھی کیا. تو انسان ہی تو ہے صحابہ, غلطی کا امکان ہے صحابہ سے. جب صحابہ قرآن کے لکھنے والے جمع کرنے والے ہیں, اسی طریقے سے حدیث کو بیان کرنے والے لکھنے والے بھی صحابہ ہیں. قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے انسانوں کے ذریعے کی, حدیث کی بھی حفاظت انسانوں کے ذریعے کی. تو پھر آپ قرآن کو لے کر کے حدیث کو کیوں نہیں مانتے, حدیث کو انکار کیوں کرتے ہیں اس کا؟ لہذا یہ کہنا کہ حدیث کو لکھنے کا منع کر دیا تھا اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, تو پھر قرآن مجید پر کیسے عمل آپ کریں گے؟ قرآن بھی ریٹن میں نہیں آیا ہے, تحریری شکل میں نہیں آیا ہے, زبانی آیا ہے, پیارے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے. صحابہ کو آپ نے حکم دیا, انہوں نے لکھا ہے, صحابہ نے لکھا ہے. حدیث کو کیا ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ نے جو فرمایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو آپ نے کیا, تقریر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی. جو بات پیارے رسول کہہ رہے ہیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد کرنے کی ضرورت ہے. جو بات کہی جا رہی ہے اس کو یاد کر لیا جائے. فعل پیارے رسول کا, اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو چیز دیکھ رہے ہیں صحابہ اس کو عمل کے اندر لے کر کے آ رہے ہیں. تقریر, کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے, واقعے کی شکل میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ زمانہ بھی لکھنے کا نہیں تھا, رواج ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی چیز کی حفاظت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. حدیث کو تینوں طریقے حدیث کے اندر استعمال کیے گئے. حفظ یعنی احادیث کو یاد بھی کیا گیا, کتابت یعنی احادیث کو لکھا بھی گیا, اور تیسرا تعامل, عمل کیا گیا. صحابہ نے عمل کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے تم نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، صحابہ نے ویسا ہی عمل کر لیا، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب تک صحابہ ہیں تب تک یہ چیز ہے، لیکن صحابہ کرام کے دور کے بعد جب چیزیں حدیث میں غلط ملت ہونے کا جب خطرہ تھا تو صحابہ کرام نے اس کو لکھا، تابعین نے لکھا، اور آگے لکھنے کے رواج کو بڑھایا گیا تاکہ اجمی لوگ، غیر عرب لوگ ہیں جو عربی بھی نہیں جانتے، ان تک اس بات کو صحیح معنی میں پہنچایا جائے۔ اس لیے حدیث کو لکھا اس زمانے میں نہیں گیا، اس لیے نہیں مانا جائے گا، تو پھر قرآن پر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات کہی جاتی ہے، حدیث کے اندر ضعیف اور موضوع روایتیں بہت ساری ہیں، بڑا اختلاف ہے حدیثوں میں، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے حدیث کو نہیں ماننا چاہیے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ لوگوں نے گڑھا، جھوٹ بولا گیا اور لکھا بھی گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسانوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی ہے ویسے ہی انسانوں کے ذریعے حدیث کی حفاظت کی۔ ایسے محدثین، ایسے علماء، ایسے بڑے بڑے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جنہوں نے حدیث کو صحیح اور غلط کر کے دکھایا، نقد و جرح کے اصول و ضابطے متعین کیے اور سامنے رکھ دیا کہ اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ضعیف ہے تو کیوں ہے، موضوع ہے تو کیوں ہے۔ اگر واقعی میں پورا ذخیر حدیث ملا جلا اگر ہمارے پاس آ جاتا اور صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہمارے لیے چیز مشکل ہو جاتی، لیکن یہ چیز مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ انسانوں سے ہی حفاظت اس کی کرا رہا ہے، ویسی حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا، اور پھر تحقیق کا تو رب نے حکم دیا ہے، کیا اگر ضعیف کوئی چیز کسی میں مکس ہو جائے، اگر آپ سامان خریدنے جا رہے ہیں، آپ کو پہچان بتا دی جائے بھائی اصلی کی پہچان یہ ہے، نقلی کی پہچان یہ، تو آپ چیک نہیں کریں گے کیا؟ یہی کہہ دیں گے آج سے یہ چیز کھانا بند کر دیں گے، نقلی آ رہی ہے آج سے یہ چیز کھانا بند کر دیں گے کیونکہ یہ نقلی آ رہی ہے، اس میں ملاوٹ آ رہی ہے، یہ چھوڑ دیں گے، ساری چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کی پہچان حاصل ہوگی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ لیا کرو۔ کیسے تحقیق کر لیا کرو؟ اس کا اللہ نے وضاحت کیا کیسے کرنا ہے، کہا ہے نہیں کہا ہے، آپ کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کے مطابق جو پیمانے صحیح بیٹھتے ہیں ان پیمانوں کے مطابق تحقیق کرو۔ محدثین نے اس کام کو کر کے دکھایا، ان کے جو پیمانے ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، اس حدیث کے فن کو جاننے کی کوشش کریے، یقیناً یہ مرحلہ بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ صحابہ کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو خواتین مسلمان مکہ سے مدینہ آتی، معاہدے کے اکارڈنگ کیا تھا، جو بھی مکہ سے مدینہ آئے گا صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تو مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا کفار اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن سوال یہاں کھڑا ہوا کہ چند خواتین اسلام انہوں نے قبول کیا اور مکہ سے مدینہ چلی آئیں، سوال پیدا ہو گیا اب ان کو واپس کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ بھئی اس میں تو مرد حضرات کا تذکرہ تھا، اب عورتیں آ گئی، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سولوشن دیا صحابہ کو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو، واللہ اعلم بایمانہن، حقیقت میں ان کے ایمان کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تم امتحان لے لو، ان کو چیک کرو۔ کیسے امتحان لینا ہے؟ اللہ نے کچھ بتایا ہے؟ نہیں بتایا، آپ کے ایمان والوں کے اوپر چھوڑ دیا اور پھر کہہ دیا کہ حقیقت میں تو رب کو ہی معلوم ہے کہ ایمان کس کے اندر ہے، لیکن تم تحقیق کرو، جانچو چیک کرو۔
یہی کام حدیث کے اوپر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جیسے حفاظت کی ہے ویسے حدیث کی بھی محدثین کے ذریعے سے حفاظت کی ہے. ایسے اصول و ضابطے اللہ تعالیٰ نے بنوا دیے ہیں، ان کے مطابق اگر تحقیق کی جائے تو اس کو کیوں عمل نہیں کریں گے آپ؟ اس لیے یہ کہنا انتہائی باطل اور غلط ہے. ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، جب بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کی حدیث پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے امام بخاری کوئی معصوم تھوڑی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ارے تم بخاری کی بات کرتے. میرے بھائی ٹھیک ہے، امکان خطا اور وقوع خطا میں فرق ہے. یعنی خطا کا امکان ہے لیکن خطا ہوئی ہے، اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ چور ہو لیکن بغیر ثبوت کہ آپ کو چور تو نہیں کہا جا سکتا ہے. امکان ہے نا، لیکن امکان ہے اگر اس کو واقعتاً اگر ایسا ہے تو اس کو ثابت کریے، لیکن ثابت کوئی نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ انتہائی غلط قسم کی باتیں پھیلا کر کے حدیث سے دور کرنے کی بات کہی جاتی. کچھ لوگوں نے کہا بھائی عقل کے مطابق جو حدیث آئیں گی ہم اس کو مانیں گے، ہماری عقل کے مطابق. بھائی عقل کے مطابق اگر حدیث ہے تو مان لیا جائے. بھائی قرآن ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو تو ماننا ہی ہے، لیکن حدیث وہ لیں گے جو عقل میں آئے، جو عقل میں نہیں آتی اس کو نہیں لیں گے. اب بتائیے کس کی عقل شریف کا خیال کریں گے؟ فلاسفہ کی عقل کو دیکھیں گے، محدثین کی عقل کو دیکھیں گے، ڈاکٹر کی عقل کو دیکھیں گے، ماسٹر کی عقل کو دیکھیں گے، یا عام آدمی کی عقل کو دیکھیں گے؟ کس کی عقل کا اعتبار کیا جائے گا؟ معیار کس کی عقل کو بنایا جائے گا؟ حدیث کو لینے کے لیے بعض اوقات ایک شخص کی حدیث عقل میں آتی ہے، دوسرے کے نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں. قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جو عقل پر اگر آپ تولیں گے تو شاید آپ کے عقل شریف میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی. آپ عقل پر فٹ کر کے دیکھیں، آگ کا کام جلانے کا ہے، ٹھنڈی ہو سکتی ہے اور وہ بھی سلامتی والی بن جائے. آگ کا کام جلانے کا ہے. آپ یہ کہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کا ذمہ لیا ہے، جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح فرمایا، لیکن آپ اپنے آپ سے ہٹا کر کے ایک اس شخص سے بات کریں، اس کو کہیں جو ایمان ہی نہیں لاتا ہے، اس سے کہیں کہ بھائی میرے یہ بات عقل شریف میں آتی ہے، نہیں مانے گا. جب آپ قرآن مقدس کی ایسے ہی قرآن کے اندر جو انبیاء کے معجزات ذکر کیے گئے ہیں ان معجزات کو اگر عقل پر پیش کریں گے کبھی آپ کو کمپلیٹ نہیں آئیں گے. کچھ کہتے ہیں جو حدیث قرآن سے ٹکرائیں گی صرف ان کو نہیں مانیں گے. یہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کیا جائے. نہ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، نہ تبع تابعین کا، امت میں کسی کا طریقہ نہیں رہا ہے. ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو اپنی خواہش کے مطابق قرآن کو عمل کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی اس طریقے کی آیات موجود ہیں. کفار مشرکین کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ. یہ قرآن ایک بار میں کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بتدریج نازل ہو رہا تھا. کفار نے کہا ایک بار میں کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ارے وہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا اعتراض کا جواب موجود ہے موجود. قرآن بتدریج نازل بھی ہو رہا ہے، قرآن اس بات کو کہہ بھی رہا ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو بظاہر چیزوں میں ہمیں کنٹراڈکشن نظر آتا ہے، ظاہراً اختلاف نظر آتا ہے، ظاہر میں تضاد نظر آتا ہے. قرآن کی آیت ان آیتوں میں بھی ہے ظاہری طور سے، لیکن اس پر بھی ہم کچھ نہ کچھ تفصیل کر کے اس بات کو سمجھتے ہیں. ایسے ہی احادیث میں بھی اختلاف نظر آتا ہے. جب صحیح حدیث ہے تو اس کو تطبیق دی جاتی ہے، اس کو بھی ایک دوسرے کے کو سمجھ کر کے غور و فکر کر کے اس کو بھی صحیح طریقے سے اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے. یہ کہنا
کی تضاد والی یا اختلاف والی چیز ہے وہ نہیں لیں۔ یہ امت کا طرز عمل نہیں رہا ہے، یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں رہا یہ۔ لیکن چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی وقت کی نزاکت کے طور سے، اور بھی چیزیں کہی جاتی ہیں۔ سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس قسم کی باتیں لوگ کہہ کر کے حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، جب ان کے مسلک کے مطابق نہیں ہوتی حدیث اس کا انکار کر دیتے ہیں، ٹکراتی ہے ان کے مسلک اور فرقے سے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح فرمان، ابو داؤد نسائی وغیرہ کی روایت ہے، بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ٹھیک ہے۔ پانچوں وقت کی نمازوں میں ظاہر سی بات ہے، ظہر سے پہلے بھی ہے، عصر سے پہلے بھی ہے، مغرب سے پہلے بھی ہے، عشاء سے پہلے بھی ہے، فجر سے پہلے بھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب فمن شاء۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ پھر آپ نے کہا جو چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ مغرب سے پہلے دو سنت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طرز عمل رہا ہے۔ صحابہ اپنا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی مؤذن اپنی اذان کو ختم کرتا تھا، یبتدرون الی السواری، صحابہ ستونوں کی طرف پیش قدمی کرتے تھے، ستونوں کی طرف آتے تھے تاکہ سترہ بنا کر کے نماز پڑھ لیں۔ باہر بعد میں آنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسا کہ ابھی نماز ہو چکی ہے، گھڑیاں تو نہیں تھی، اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے؟ جیسے ہی مغرب کی اذان ہم نے پڑھی فوراً امام صاحب مصلی پر آ گئے۔ آپ بتائیے مغرب کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، پیارے رسول کے زمانے میں وقت ملتا تھا، صحابہ پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ تھا، تو وہ شخص کیسے اس سنت پر عمل کرے گا؟ جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو چونکہ مسلک سے ٹکراتی ہے، لوگ اس میں ایک شبہ پیش کرتے ہیں، بھائی مغرب کا جو ہوتا ہے وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے سنت نہیں پڑھتے، اس میں باقی ٹائم نمازوں میں ٹائم ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب رمضان آتے ہیں تو افطاری تو آپ کی آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ چلتی ہے، افطاری پھر کیوں چلتی ہے؟ رمضان میں مغرب کا ٹائم کیسے پڑ جاتا ہے؟ تو یہ بہانے بازیاں ہیں۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دینا پڑے گا۔ امام کی ذمہ داری ہے، مسجد کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو اس کے بعد کم سے کم 5 منٹ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دینا پڑے گا۔ لیکن اب اس حدیث کو بتایا جاتا بھائی پوری آپ کی بستی کی اور سارے علاقے کا معاملہ یہی ہے، لوگ اس سنت سے محروم ہیں، اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ حدیث بتایا جاتا ہے تو لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو دقتیں ہوتی ہیں، لوگ حدیث کو مانتے نہیں۔ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے آپ پیش کر دیجیے لوگوں کے سامنے، واللہ اگر کوئی مان جائے الا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ حدیث کیوں ہے؟ مسلک سے ٹکرا رہی ہے، مذہب سے ٹکرا رہی ہے، امام سے ٹکرا رہی ہے۔ حدیث چھوٹ جائے، حدیث کو ترک کر دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسلک نہ چھوٹنے پائے، یہ ہمارا طرز عمل ہو چکا ہے۔ ان منکرین حدیث کی طریقے سے جنہوں نے غلط تعویلات کر کے، غلط حدیث کو مانا پہنا کر کے حدیث کا انکار کیا، کیا یہ لوگ حدیث کے انکار کرنے والے نہیں ہیں؟ جو زبانوں سے تو حدیث کی بات کہتے ہیں، نبی سے محبت کی بات کہتے ہیں، لیکن نبی کے فرمان جب آ جائے اس وقت آپ اس کو خوشی سے قبول کیوں نہیں کرتے؟ واقعی میں سچی محبت نبی سے ہے تو نبی کے فرمان کو بھی خوشی سے دل سے قبول کریے، لیکن وہاں نفرت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا جو بتاتا ہے اسی کو الٹا دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کا ایک ماحول اور ایک رویہ ہو چکا ہے حدیث کے تعلق سے۔ حدیث وہی بات کرتے ہیں، حدیث کی، بخاری کی، مسلم کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن انہی حدیثوں کو مانیں گے جو ہمارے مسلک سے میچ کرتی ہیں۔ باقی حدیث بھائی کوئی اور مانے وہ تم مانیے، وہ آپ لوگ مانیے، یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہم نے لے لی۔ میرے بھائی آپ نے پیارے رسول کو بانٹ کیسے دیا، تقسیم کیسے کر دیا، آپ کی سنتوں کو بانٹ دیا؟ صحیح معنی میں آپ کا ایمان رسول پر ہوا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بات کرتے ہیں آپ واقعی میں پورے اترتے ہیں؟ اپنے ایمان گریبان میں جھانکیے، ایمان سے پوچھئے کیا پیارے رسول کی حدیث کو، واضح حدیث، جو اختلافی حدیث ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو واضح حدیث ہیں، جو بالکل صحیح ہے، صریح ہے، جس میں اختلافات کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کو ترک اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ مسلک کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا ایمان نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ حدیث کا انکار یہ ایک فتنہ ہے جو سن 2 صدی ہجری میں پیدا ہوا، دفن ہو گیا خوارج اور معتزلہ کی شکل میں 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں جس نے جنم لیا۔ اکثر بہت زیادہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس قسم کا انکاری حدیث ہمارے درمیان موجود ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ واقعی میں ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا تو حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلک کو نہ بچاؤ، مذہب کو نہ بچاؤ، امام اور علماء کو نہ بچاؤ۔ علماء کو برداشت نہیں کر سکتے آپ، لیکن حدیث کو گوارا کر لیتے چھوڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام ہے، اللہ فرما رہا ہے اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ یہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ احادیث کے انکار کے فتنے ختم ہو چکے ہیں بظاہر، لیکن اس قسم کی چیزیں ہمارے سماج میں موجود ہیں جسے اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت صلی اللہ مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرما، مولا کریم صحیح معنی میں احادیث رسول کی محبت پیدا فرما، مولا کریم کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔